السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ہے سنن نماز، یعنی نماز کی سنتیں۔ سنن لفظ سنت کی جمع ہے سنن، اور سنن کن کو کہتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے، اور اصول فقہ میں بھی اس کو تفصیل سے ہم نے پڑھا کہ کچھ فرائض ہیں، کچھ احکامات فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں۔ پھر سنن کی ہم نے قسمیں پڑھی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، نفل، یہ ہم نے اس کی اقسام پڑھی۔ اب جو سنن ہے، یہاں پر نماز کے اندر جو چیزیں سنتیں ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں یہ سنتیں مطلق بیان کی گئی ہیں۔ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے جو تعریف ہے دونوں کو ملا کر اس کو ایک ہی قسم، ایک ہی کیٹیگری ہم مان لیں گے، اور پھر ہم ان اقسام کو ہم پڑھیں گے۔ سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کو الگ الگ کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ان کو مطلق ہم سنتیں مانیں گے، اس لیے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں ان کے الگ الگ درجات نہیں ہیں، بلکہ وہ صرف سنت اس زمرے میں آتے ہیں، پھر چاہے وہ زیادہ اہم ہو یا کم اہم ہو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ان کو کیا ہے، تو اس میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس میں اہمیت زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جن کا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مگر ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ لازم آتا ہے۔ البتہ قصدن چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے، نماز پھر بھی ہو جاتی ہے۔ کہ سنن نماز ان کو کہیں گے جن کا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے، لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس وجہ سے یہ فرض ہونا چاہیے تھا، یا اس وجہ سے یہ واجب ہونا چاہیے تھا، لیکن فرض اور واجب کیوں نہیں ہے، اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں، اس کا جواب خود ہی دے رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جو فرض اور واجب ہیں ان کے برابر کا درجہ نہیں ہے۔ ان سنن جو ہیں ہماری، جو میں اب بات عرض کر رہا تھا، پتہ نہیں میری آواز کہاں سے نہیں آ رہی، میں ابتدا سے پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ہے، تب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ چیزیں فرض یا واجب ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہمیں بھی کرنی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان کی جو تاکید ہے وہ فرض اور واجب کے برابر نہیں ہے، ان کا اہتمام فرض اور واجب کے برابر نہیں کیا گیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرض اور واجب کے برابر کی نہیں فرمائی، اس وجہ سے وہ فرض اور واجب قرار نہیں پائے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھولے سے، اب یہ اس کا حکم ہے، یہاں تک تعریف تھی، اس کو ایکسپلین کیا گیا، اب یہاں سے آگے اس کی جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز چھوٹ جائے اس کا حکم کیا ہے، اگر ہم نے چھوڑ دی تو کیا حکم ہے، انجانے سے چھوٹ گئی تو کیا حکم ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دی تو کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیان کیا گیا کر رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، بھولے سے انجانے سے کوئی چیز چھوٹ گئی نماز ہو جائے گی، اور نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے نہ گناہ لازم آتا ہے، کہ اگر انجانے سے، غلطی سے، بھولے سے کوئی سنن نماز میں سے کوئی سنت چھوٹ جائے تو نماز درست ہو جائے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا،
نہ سجدہ سہو کرنا ہے، نہ گناہ لازم ہوگا۔ واجبات یہ اس لیے بیان کیا گیا، اس لیے کہ واجبات نماز میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی۔ میں آپ کے سامنے پی ڈی ایف دکھا رہا ہوں، اگر پی ڈی ایف شو ہو رہی ہے ذرا آپ ریئیکٹ کر کے بتائیں، پی ڈی ایف شو ہو رہی ہے نہیں؟ جی، واجبات نماز میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جو واجبات نماز ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا نماز میں ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر انجانے سے چھوٹ گئی تو سجدہ سہو کن میں؟ واجبات نماز کے اندر۔ اور اگر سجدہ سہو نہ کیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دی تو نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے، دوبارہ نماز دہرانی پڑے گی، نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ واجبات نماز تھے۔ اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے سنن نماز کے اندر اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ اس میں نہ تو سجدہ سہو واجب آتا ہے، نہ گناہ لازم آتا ہے، کہ اگر جو ہے کسی کو جو ہے غلطی سے، بھولے سے اور انجانے میں کسی شخص نے سنن نماز کو ترک کر دیا تو اس کی نماز جو ہے صحیح ہو جائے گی، تو اس کو نہ تو نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ اس پر گناہ واجب ہو جائے گا، اور نہ سجدہ سہو اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ قصدن چھوڑ دینے سے گناہ لازم آتا ہے، لیکن نماز پھر بھی ہو جاتی۔ قصدن مطلب جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دی، کوئی سنن نماز کی کوئی سنت اگر چھوڑ دی کسی نے جان بوجھ کر، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، یعنی وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، گناہ کرنے والا مانا جائے گا۔ نماز درست ہو جائے گی پھر بھی، ٹھیک ہے؟ ثواب میں کمی ہوگی، تھوڑا بہت گناہ ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ سنن نماز کی تعداد 21 ہے۔ سنت جو ہم نے پڑھا فرائض نماز دونوں ارکان اور شرائط کو ملا کر 14 تھے، واجبات نماز 14 تھے۔ اب سنن نماز کی تعداد بیان کی جا رہی ہے، تو سنن نماز کی تعداد 21 ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، کہ دونوں ہاتھوں کو آپ کانوں کی لو تک اٹھا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، اس ہاتھ کے اٹھانے کو رفع یدین جس کو کہتے ہیں ہاتھ اٹھانا، اس ہاتھ کے اٹھانے کو کہتے ہیں سنت، ٹھیک ہے؟ یہ ہے مسنون، یہ ہے سنت۔ عورتوں کے لیے کاندھوں تک اٹھانا چاہیے، یعنی عورتیں جب ہوں تو صرف کاندھوں تک اٹھائیں، لیکن مرد ہوں تو وہ کانوں کی لو تک اٹھائیں، چاہے وہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ کانوں کی لو تک ہوں یا انگوٹھا کانوں کی لو تک ہو، بہرحال کوئی بھی چیز کانوں کی لو تک، ہاتھ کانوں کی لو تک، کانوں کی لو کہتے ہیں جو کان کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو لو کہتے ہیں، تو وہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چاہے انگلیوں کا سرا وہاں تک ہو، انگوٹھے کا سرا وہاں تک ہو، یعنی پھر یوں ہو جائے گا، اگر آپ خود بھی اٹھا پا رہے ہوں گے، خود بھی اگر آپ پریکٹس کریں تو 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کا جو سرا، یہاں پر لائٹ کی دقت ہے اس وجہ سے میں کیمرہ آن نہیں کر پا رہا ہوں، تو آپ خود سے اس چیز کو دیکھ لیجئے، اپنا ہاتھ اٹھائیے، اپنے کان کے برابر، جو کان کا نچلا حصہ ہے اس کو کان کی لو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا جو اوپر والا کنارہ ہے وہ کان کی لو تک، ایک طریقہ۔ دوسرا، آپ انگلیوں کو اوپر تک لے جائیں، جو انگوٹھا ہے اس کو کان کی لو کے ساتھ لے جائیں، اور جو انگلیاں ہیں وہ کان سے تھوڑا سا اوپر، جو اوپر والا حصہ ہے اس سے بھی تھوڑا سا اوپر چلی جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 طریقے ہیں مردوں کے لیے مسنون۔ عورتوں کے لیے صرف کاندھے تک ہاتھ اٹھانا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے لیے سطر اس میں زیادہ ہے، یعنی ان کے لیے پردے کی چیز یہی ہے کہ وہ ہاتھوں کو زیادہ نہ اٹھائیں، بلکہ صرف اپنے کاندھے تک اٹھائیں، صرف بازو کا جو اگلا حصہ ہے صرف اس کو حرکت ہو، جو کوہنی سے پیچھے کا حصہ ہے اس کو کوئی حرکت نہ ہو، یہ ان کے لیے زیادہ جو ہے سطر اور لباس کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں اپنی حالت پر کھلی اور قبلہ رخ رکھنا۔ جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو نہ انگلیوں کو ذرا اگر آپ پریکٹس کر رہے ہوں ساتھ ساتھ تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ کی انگلیاں اپنی حالت پر کھلی ہوئی ہونی چاہیے، بالکل انگلیوں کو جوڑ کر ٹائٹ ایک دم نہیں رکھنا ہے، اور نہ انگلیوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا، بہت زیادہ کھلا ہوا نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ انگلیوں کو میانہ روی کے ساتھ معتدل انداز میں
اپنی حالت پر کہ تھوڑا تھوڑا گیپ انگلیوں کے درمیان ہو، اس کو اٹھانا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا خیال رکھنی ہے؟ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ ہم عموماً کیا کرتے ہیں جب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اگر اپنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہوگا تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ جو آپ کا ہاتھ ہے وہ بسا اوقات ہمارا ہوتا ہے وہ چہرے کی طرف ہوتا ہے۔ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے اس کا رخ ہمارے چہرے کی طرف ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ جب ہاتھ اٹھائیں تو آپ اپنے چہرے کو قبلے کی طرف رکھیں، جہاں کی طرف آپ کا چہرہ ہے، جہاں کی طرف آپ کا سینہ ہے، جہاں کا رخ آپ کر رہے ہو، آپ کے ہاتھوں کا رخ بھی وہیں کی طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو دو چیزیں خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کو آپ کان کے ساتھ بالکل ٹچ کریں، ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیول تک لے جانا ضروری ہے۔ گویا آپ اپنے چہرے کے برابر یعنی ناک کے سیدھ میں، ناک کے لیول پر بھی آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں، اٹھانا صرف ہے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کانوں کو جو ہے وہ ٹچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، تو کانوں کو چھونا ضروری نہیں ہے، کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ کانوں تک اٹھانا یہ ہے حکم، ٹھیک ہے؟ کانوں کو چھونا یا ان کو ہاتھ لگانا یہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، امام کا تمام تکبیروں کو ضرورت کے مطابق بلند آواز سے کہنا۔ جب امام نماز پڑھائے تو اس وقت امام تمام تکبیرات کو اتنی زور سے کہے جہاں تک مقتدی جتنے موجود ہوں ان تک آواز پہنچے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی کم ہوتے ہیں اور امام زور سے، بہت زیادہ زور سے تکبیر کہتا ہے، پیچھے 2-4 مقتدی ہیں اور امام اتنی زور سے تکبیر کہتا ہے کہ پوری مسجد کو آواز آ جائے، تو وہ بھی جو ہے بہتر طریقہ نہیں ہے، بلکہ معتدل آواز ہو، اتنی آواز ہو کہ مقتدی آرام سے سن پا رہے ہوں، ان کو اتنی آہستہ اور کم آواز بھی نہ ہو کہ ان کو سننے کے لیے کوئی دقت یا پریشانی ہو جائے، تو ان کے لیے ایک معتدل آواز ہونی چاہیے۔ نمبر 4، تکبیر کہتے وقت سر کو نہ جھکانا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز شروع کر رہے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے سر کو جھکا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی خلاف سنت طریقہ ہے۔ نمبر 5، تکبیر کہنے کے بعد اب ہاتھوں کو باندھنا ہے، تو مردوں کو ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا، جو ناف ہے اس کے اوپر کا مطلب، اگر آپ جو ہے ابھی جو مرد حضرات ہیں اگر وہ پریکٹس کر رہے ہوں تو وہ اس چیز کو دیکھ لیں، جو آپ کا ناف ہے اس کے برابر میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں گے تو اس سے اوپر آنا چاہیے ہاتھ، ناف سے اوپر سینے کی طرف ہاتھ باندھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ یا دوسرا طریقہ جو احناف کے نزدیک زیادہ معتبر ہے، وہ طریقہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ اور ناف کے نیچے ہاتھ کس طرح سے باندھیں گے کہ اگر آپ ہاتھ باندھ رہے ہوں اور اوپر سے آپ ناف کو ہاتھ لگا رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ بالکل ناف سے بالکل نیچے ہوں۔ یہ 2 طریقے ہیں جو احناف کے نزدیک ہیں، اور ان میں سے دوسرا طریقہ مفتہ بھی ہے جو ناف کے نیچے ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے ناف کے اوپر والا، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2، عورتوں کو سینے کے اوپر ہاتھ باندھنا۔ یہ جو عورتیں ہیں وہ اپنا ہاتھ کہاں پر باندھیں گی؟ سینے کے اوپر۔ اور کس طرح سے باندھیں گی؟ ہاتھ باندھتے وقت دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رہے، کہ جو ہاتھ ہے بایاں ہاتھ نیچے رہے، اس کے اوپر دایاں ہاتھ رہے، چاہے وہ آپ سینے کے اوپر باندھ رہے ہوں، ناف کے اوپر باندھ رہے ہوں یا ناف کے نیچے باندھ رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تینوں صورتوں میں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی جائے، جس طرح ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے بھی ایک طریقہ ہے۔ بہرحال اس پر ابھی بات نہیں کریں گے ہم۔ تو یہاں پر 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، ایک طریقہ میں نے بیان کیا، 2 یہاں پر لکھے ہیں کہ مردوں کے لیے ناف سے اوپر، اور میں نے کہا افضل طریقہ احناف کے نزدیک بھی ہے، وہ ہے ناف کے نیچے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ناف کے اوپر نے بیان کیا۔ اور دوسری چیز کہ عورتوں کے لیے سینے کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے زیادہ پردے کی چیز ہے، اگر وہ بھی ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے تو ان کا سینہ ظاہر ہو جائے گا، جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا، اس لیے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھیں۔ تو
اس میں بعض اہل حدیث حضرات کا یا شوافے کا بھی اختلاف ہے، وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے افضل اور مناسب یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ تواضع ہوتا ہے، جب ہم کسی بڑے انسان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہتے ہیں اور بالکل ندامت کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم سینے پر ہاتھ باندھ کر نہیں رکھتے، بلکہ اپنے ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک میں نے آپ کے سامنے ایک وجہ بھی بیان کر دی۔ نمبر 6، پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا۔ ثنا جو سبحانک اللہم ہے، یہ پہلی رکعت میں پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح اگر سنتیں آپ پڑھ رہے ہوں، نوافل آپ پڑھ رہے ہوں، مستحبات کی نمازیں ہوں وہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یوں ہی نوافل پڑھ رہے ہیں اور 4 4 رکعت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، یا 8 8 رکعت 6 6 رکعت کر کے آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی سلام کے ساتھ آپ نے 6 رکعت پڑھ لی، ایک ہی سلام کے ساتھ آپ نے 4 پڑھ لی، ایک ہی سلام کے ساتھ 8 پڑھ لی۔ یہ اس سے پہلے بھی ایک سبق کے دوران میں نے بتایا تھا کہ آپ کئی نمازیں، کئی رکعت بھی ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں ہر 2 رکعت کے بعد، 2 رکعت آپ نے پڑھ لی، اتحیات آپ نے کیا، اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے پھر مناسب ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ثنا پڑھیں، تعوذ پڑھیں، تسمیہ پڑھیں، پھر الحمد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ 4 رکعتیں آپ نے پڑھ لی، 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو پہلے ثنا پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ پڑھ لیں، پھر بسم اللہ پڑھ لیں، پھر الحمدللہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 7ویں رکعت کے لیے آپ اٹھے ہیں تو پھر تسمیہ پڑھ لیں، ثنا پڑھ لیں، پھر تعوذ، پھر تسمیہ، پھر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ نوافل جب آپ پڑھ رہے ہیں اس صورت میں، عام فرائض میں نہیں، سنتوں میں نہیں، واجبات میں نہیں، بلکہ نوافل میں جب آپ 2 سے زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل نمازیں، تو اس صورت میں ان نوافل کے اندر آپ ہر 2 رکعت کے بعد جو تیسری رکعت ہوگی اس رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ہے ثنا، پھر تعوذ، پھر تسمیہ پڑھ لیں گے، اس کو دہرا لیں گے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی میں نے وجہ بیان کی تھی کہ 2 رکعتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک شفع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شفع، کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، اور رکعتیں 2 2 کر کے ہی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے آپ نے 4 رکعت پڑھنی تھی اور آپ نے کیا کر لیا، آپ 5ویں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر آپ 5ویں رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے لیے لازم ہے، آپ کو یاد آ گیا ہو میں تو 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، اور آپ نے یاد آیا میں نے تو 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ 6ٹی رکعت ملا لیں، آپ کی جو فرض ہے 4 رکعتیں وہ درست ہو جائے گی، اور جو 5ویں اور 6ٹی رکعت ہے یہ اس کے ساتھ نفل ہو جائیں گی، فرض درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے 5 ہی پڑھ لی، 5 پر سلام پھیر لیا، تو اب آپ کو وہ فرض دوبارہ دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جب آپ 6 کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر مانا جائے گا 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہو گئی تھی، اور 5ویں اور 6ٹی نفل مانی جائیں گی۔ لیکن اب اگر آپ 4 کے بعد صرف 5ویں پڑھیں گے تو پھر 4 کو ہم نفل جو ہے اس کو مان لیں گے فرض، لیکن 1 رکعت ایکسٹرا آپ نے پڑھ لی، تو یہ نہ سنت کے ساتھ جائے، نفل کے ساتھ جائے گی، اور نہ فرض کے ساتھ۔ اس لیے جو فرض ہے اس فرض کی حیت آپ نے تبدیل کی، اس کی حالت آپ نے تبدیل کی، اس لیے آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا۔ اسی طرح نمبر 7ویں سنت ہے ہر رکعت میں تعوذ پڑھنا، پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنا، کہ جو اعوذ باللہ ہے یہ پہلی رکعت جب آپ نماز شروع کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب آپ نفل پڑھ رہے ہوں تو ان نوافل میں بھی ہر 2 رکعت کے بعد تعوذ کو آپ نے دہرانا ہے، اعوذ باللہ کو دہرانا ہے۔ نمبر 8، تسمیہ۔ نمبر 8، تسمیہ پڑھنا۔ تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں، تو یہ ہر رکعت کے اندر بسم اللہ پڑھنا ہے، آپ کی دوسری رکعت ہو، تیسری رکعت ہو، چوتھی رکعت ہو، 5ویں رکعت ہو، 6ٹی، ہر رکعت کے اندر بسم اللہ کو آپ ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا امام کے جو ہے بغیر پڑھ رہے ہوں۔ نمبر 9، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، جو ولضالین آمین ہم کہتے ہیں، تو یہ آمین کہنا نماز کی حالت نماز میں، یہ بھی سنن نماز میں سے ایک سنت ہے،
ٹھیک ہے. پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 10 اس میں بیان کیا گیا ہے، تعوذ، تسمیہ، آمین کو آہستہ پڑھنا، کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور اسی طرح سے آمین، ان کو آہستہ پڑھنا، یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگوں کے ہاں جیسے اہل حدیث حضرات ہیں یا شوافع حضرات ہیں یا اور بھی دیگر حضرات ہیں جو آمین کو زور سے پڑھتے ہیں. اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آمین یہ بہت زیادہ زور سے بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک درمیانی آواز سے. اگر آپ زور سے بھی پڑھ رہے ہیں تو زور سے کا مطلب یہ نہیں کہ چلانا ہے. اور میں نے جیسے اوپر کہا کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو جب مقتدی ہوں تو ان مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کر لیں، اپنی آواز کو امام کو مقتدیوں کے اعتبار سے امام اپنی آواز کو ایڈجسٹ کرے گا. مقتدی تھوڑے ہیں تو امام تھوڑی بلند آواز سے قرات کرے گا، اور امام مقتدی کی تعداد بڑھ گئی تو امام کی آواز بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو تعوذ، تسمیہ اور آمین ہے، تو آمین کی آواز کو بھی بہت زور سے بلند کرنا یہ بھی کوئی بہت زیادہ محبوب عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو زور سے آواز پر جو ہے آمین ہے، وہ بھی اتنی ہی زور سے ہے کہ آپ کے آس پاس کے جو 2-4 لوگ ہیں وہ سن پائیں. پوری مسجد کو آپ کی آواز آنی چاہیے. یہ چلانا یہ مناسب نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر کی تعظیم کے خلاف عمل ہے. ٹھیک ہے. تو وَجَهَرَ بِهَا صَوْتَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے بارے میں جو اس کے متعلق آمین کے متعلق ملتا ہے، تو وہ آپ نے آواز کو کے ساتھ جہر کیا. تو جہر وہی جہر ہے جو نماز کے ساتھ ہے، جو جہری قرات ہم کرتے ہیں وہی جہر آمین کے ساتھ بھی کرنا ہے. جب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بھی بہت زیادہ آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا، تو پھر آمین کے لیے بہت زیادہ آواز بلند کرنا یہ خلاف قیاس معلوم پڑتا ہے. یعنی یہ تو خود ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب قرات کے لیے آواز پست رکھنے کا حکم دیا گیا، تو آمین کے لیے بہت زیادہ زور سے کس طور پر اجازت دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو زور سے جو حکم ہے وہ بھی بہت زیادہ زور سے، یعنی چلانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ نارمل آواز میں اور میانہ روی اور درمیانہ آواز سے اس آمین کو پڑھا جائے، اس کو کہا جائے، یہ مسنون ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب یہاں پر جو آہستہ سے کہا گیا، تو احناف کے نزدیک آہستہ جو ہے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں افضل آہستہ سے مانگنا ہوتا ہے، زور سے مانگنا ان میں افضل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. بہرحال نمبر 11، فرض کی آخری، تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. یعنی فرض کی جو آخری 2 رکعت ہوں گے یا جو شفع ہوگا، آخری شفع ہوگا، ان میں یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا. یہ جو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آخری 2 رکعت کے اندر، کن میں؟ لیکن صرف فرائض میں. سنتوں میں، نوافل میں، باقیوں میں نہیں. ان میں ضروری ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا. صرف فرائض میں آخری 2 رکعت میں جو ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ پیچھے بھی جب واجبات نماز ہم پڑھ رہے تھے اس میں بھی اس چیز کو میں نے مینشن کیا تھا. نمبر 12، سنت کے مطابق قرات کرنا. سنت کے مطابق قرات کرنا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے نمازیں 5 ہیں، ان 5 نمازوں میں جو مسنون قرات ہیں، وہ مسنون قرات کیا کیا ہے؟ جو فجر اور ظہر ہیں، ان میں طوال مفصل قرات کی جائے گی. طوال مفصل یعنی میں نے اس وقت آپ کو سامنے ڈیفینیشن بیان کی تھی کہ وہ صورتیں جو کم از کم 1-1.5 صفحے سے لے کر 2-2.5 صفحے کی ہوں، یا اتنے اس کے جو ہے بقدر. اور جو عصر اور عشاء کی نمازیں ہیں ان میں اوساط مفصل پڑھی جائیں گی. اوساط مفصل مطلب 1 صفحے سے کم اور آدھے صفحے سے زیادہ. یہ قرات جو حفظ قرآن ہوتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھے جائیں گے، یعنی آدھے صفحے سے کم قرات جو ہے پڑھی جائے گی، اس سے زیادہ جو ہے طویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف بھی آپ کو معمول میں ملے گا. ایک بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں جو ہے معوذتین پڑھی، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے نماز پڑھائی. تو گویا خلاف
قیاس یا خلاف معمول بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے، اسی وجہ سے ان کو سنت کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کو ترک کر دیتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز بہت طویل بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مسنون ہے، بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، سنت یہ ہے کہ آپ فجر اور ظہر کے اندر طویل قرات کریں، عصر اور عشاء میں درمیانہ قرات کریں، اور مغرب میں مختصر قرات کریں۔ نمبر 13، رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا۔ یہ ہے کم از کم 3 بار تسبیح پڑھنا رکوع اور سجدے میں، اس لیے کہ حکم دیا گیا ہے ان میں سے تسبیحات آپ پڑھو، اور حکم کا مطلب ہے کم از کم 3 بار ہم پڑھ لیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ 5 بار پڑھ لیں، اور آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تو 7 بار بھی پڑھ لیجئے یا 9 بار بھی پڑھ لیجئے، ان میں طاق مستحب ہے۔ کم از کم لیکن 3 بار ان تسبیحات کو دہرانا ضروری ہے۔ نمبر 14، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا اور سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں برابر رکھنا۔ جب ہم رکوع کریں تو رکوع کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے ہم پکڑیں گے، جو گھٹنے ہمارے ہیں ان کو ہاتھوں سے پکڑ لیں، اور سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ میں بالکل پلین، سر، کمر اور پیٹھ بالکل ایک برابر ہونی چاہیے، فلیٹ، وہ ہے رکوع کا مسنون طریقہ۔ لیکن خواتین کے لیے اتنا نہیں ہے، خواتین تھوڑا سا اپنے سر کو اور تھوڑا سا اپنے کاندھے کو جھکائیں گے، بس اتنا ہی رکوع ان کے لیے مسنون ہے۔ نمبر 15، قومہ۔ قومہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم نے پڑھا واجبات میں، ہم نے پڑھا قومہ کرنا واجب ہے، یعنی جب انسان امام رکوع کرے تو رکوع کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، اور منفرد کے لیے تسمیع اور تحمید دونوں کہنا سنت ہے۔ کہ قومہ میں 2 چیزیں ہیں، ایک جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہوتے ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس میں تسمیع کہتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہیں۔ دوسرا ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، جو بھی آپ پڑھتے ہیں تو اس کو ہم پڑھ لیں، اس کو تحمید کہتے ہیں۔ یہ 2 عمل ہیں۔ اگر امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہو تو امام تسمیع کہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے۔ اور اگر منفرد ہو، یعنی کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، تو وہ تسمیع اور تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا ولک الحمد بھی ساتھ میں کہے، ٹھیک ہے، جب انفرادی نماز پڑھ رہا ہو۔ نمبر 16، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے زمین پر گھٹنے رکھنا، پھر دونوں ہاتھ رکھنا، اس کے بعد ناک اور پیشانی رکھنا۔ کہ جب سجدے میں ہم جائیں تو اس وقت کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھ لیں، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنی ناک اور پیشانی کو رکھیں گے۔ ناک اور پیشانی میں بھی ترتیب مسنون ہے کہ پہلے ناک پھر اس کے بعد پیشانی، اور اٹھاتے وقت پہلے پیشانی کو اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے، اجازت یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹوپی پہنی ہے آپ نے، یا آپ نے امامہ پہنا ہے، جو امامہ ہوتا ہے پگڑی، دستار وغیرہ، تو اس پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، پیشانی کو جو ہے بالکل لگانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امامے کے، اس دستار کے پیچ پر، اس کے گھماؤ پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں۔ اب 7 ہڈیاں کیا ہیں؟ 2 پاؤں کی ہیں، 2 گھٹنوں کی ہیں، 2 ہاتھوں کی، آگے 6، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6، اور 7ویں ہڈی جو ہے سر کی ہے، اس میں ناک بھی ہے اور پیشانی بھی ہے، تو دونوں میں سے ایک ہڈی کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو 7 ہو جائیں گی تب بھی، اور دونوں کو استعمال کر لیں تو چونکہ ایک ہی ہڈی ہے تو 7 اس صورت میں بھی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہ ہے۔
تو بسا اوقات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ پیشانی پر یا سر پر سجدہ کرتے ہیں اور ناک کو اٹھا کر رکھتے ہیں، تو وہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سجدہ بہرحال ہو جائے گا لیکن خلاف سنت، اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر اس طرح سے ہم کر رہے ہیں، ناک کو اوپر رکھ رہے ہیں، تو خلاف سنت۔ خلاف سنت کا مطلب کہ جان بوجھ کر کرنے پر گناہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی لیکن۔ نمبر 17، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور دائیں پاؤں کو اس طرح رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں اور دونوں ہاتھوں کو زانوں پر رکھنا۔ کہ جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ واجبات نماز میں بھی ہم نے پڑھا اور قعدہ بھی ہم نے پڑھا، واجبات میں بھی اور فرائض میں بھی۔ جلسہ کہتے ہیں، جلسہ اور قعدہ کے دونوں کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹھنا۔ جلسہ کے معنی میں بیٹھنا اور قعدہ کے معنی میں بیٹھنا۔ فرق کیا ہے؟ جلسہ کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، ایک سجدہ کیا تو جو ہم بیٹھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو اس بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اور دونوں سجدوں کے بعد جب ہم اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا جلسے اور قعدہ میں؟ کہ ہم جو بایاں پاؤں ہے، لیفٹ پاؤں جو ہمارا ہے، اس کو ہم بچھائیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے، اور جو دایاں پاؤں ہے اس کو ہم کھڑا رکھیں گے، اور انگلیاں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کو قبلے کی طرف رکھیں گے، یعنی بینڈ کر کے آگے کی طرف، جس طرح ہم سجدے میں کرتے ہیں نا کہ جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں وہ بینڈ ہوتی ہیں آگے، وہ آگے کی طرف ہوتی ہیں قبلے کی طرف، اسی طرح جو ہم قعدہ اور جلسے میں بیٹھیں گے تو بائیں پاؤں کو تو ہم بچھائیں گے لیکن دائیں پاؤں کی انگلیوں کو ہم بینڈ کریں گے اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، اور پاؤں جو دایاں پاؤں ہوگا وہ سیدھا اوپر کی طرف ہوگا۔ یہ مرد حضرات کے لیے۔ خواتین کے لیے کیا ہے؟ خواتین کے لیے حکم ہے دائیں پاؤں کو بھی بچھائیں گے اور بائیں پاؤں کو بھی بچھائیں گے۔ جو بایاں پاؤں ہے وہ بائیں طرف سے بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف ہوگا، اور جو دایاں پاؤں ہے وہ جو ہے دائیں جانب کی طرف ہی ہوگا لیکن باہر کی طرف ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں پاؤں کو بائیں سے دائیں کی طرف وہ بچھا کر رہیں گے اور بائیں پاؤں پر وہ بیٹھیں گی، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے تھوڑا اور گھسیٹ کر اور جو ہے زمین پر بیٹھ جائیں گی۔ تو یہ طریقہ ہوگا خواتین کے بیٹھنے کا، جلسے میں بھی اور قعدہ میں بھی، کیونکہ یہ چیز ان کے سطر میں زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح جو سجدہ ہوگا اس سجدے میں بھی، سجدے کا طریقہ جو مردوں کا ہوگا وہ طریقہ یہ ہوگا کہ وہ سجدے کریں گے، اور جو ان کے جو بازو ہوں گے وہ نہ تو ان کے پہلو سے لگیں گے، یعنی جو سائیڈ ہوتا ہے جو ہے پیٹ کی یا چیسٹ کی جو سائیڈ ہوتی ہے، نہ تو اس کے ساتھ لگیں، اور نہ وہ بازو زمین پر بچھے ہوئے ہوں بلکہ الگ ہوں وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تھے تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے جو بیاض و ابطی، آپ کی جو بغلیں ہوتی تھی وہاں کی سفیدی نظر آتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اتنا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گیپ رکھتے تھے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ ایک چھوٹا سا جانور بیچ میں سے گزر پائے، ٹھیک ہے، بکری کا میمنہ وغیرہ، کہ وہ گزر پائے، اتنی جگہ ہونی چاہیے سجدے میں۔ تو لیکن جو خواتین ہیں وہ مکمل اپنے پورے جسم کو بالکل بچھا کر سجدہ کریں گی، پاؤں کو ایک طرف کر کے، اور اپنے زانوں کو، اپنے ہاتھوں کو بالکل زمین کے ساتھ چپک کر وہ سجدہ کریں گی۔ یہ چیز ان کے لیے زیادہ استر ہے، زیادہ سطر والی ہے، زیادہ پردے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے خواتین اور مردوں کی نماز کے۔ اس کے لیے متعلق میں آپ کو ایک کتاب بھی سجیسٹ کروں گا، جو حضرات اس کو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے راہ اعتدال۔ راہ اعتدال مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک کتاب ہے، جس میں مردوں اور خواتین، اس میں بہت سارے مسائل پر ڈسکس کی گئی ہے، اور مردوں اور خواتین کی نماز کے درمیان کا جو فرق ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور دونوں پر تفصیلی دلائل بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو اس کو مطالعے میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے جلسہ اور قعدہ کا۔ اس کے بعد نمبر 18، تشہد میں لا الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر شہادت کی انگلی گرانا۔ اس کو کہتے ہیں جو ہم شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اشہد اللہ الہ پر اٹھاتے ہیں، اور الا اللہ پر ہم اس کو انگلی کو گرا دیتے ہیں، یہ ہے مسنون طریقہ۔ بعض حضرات جو اہل حدیث حضرات ہیں یا شوافی حضرات ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کے نزدیک ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یحرک اصبعی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو اب حرکت کا مطلب بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو مسلسل حرکت دیتے تھے، اور بعض لوگوں نے سمجھا نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اٹھاتے تھے، اللہ الہ پر اٹھاتے تھے اور الا اللہ پر گرا دیتے تھے۔ بہرحال اس حدیث کو سمجھنے پر جو ہے جو اختلاف ہے وہ اس حدیث کو سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال دونوں طریقے ہیں جو ثابت ہیں، اور بہت پہلے سے یہ طریقے چلے آ رہے ہیں، تو جس بھی طریقے سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ یہ سنت ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، نماز بہرحال پھر بھی ہو جائے گی۔ نمبر 19، قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ ہم نے پڑھا قعدہ اخیرہ کرنا فرض ہے، یعنی قعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض ہے، اس میں التحیات پڑھنا واجب ہے، اور التحیات مکمل ہونے کے بعد عبدہ و رسولہ، جہاں تک ہمارا التحیات مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر درود شریف اور مسنون دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو درود شریف جو ہے، یہ درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، مسنون ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نمبر 20، درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھنا۔ اس میں آپ جتنی دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے مسنون دعائیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو احادیث میں دعائیں وارد ہیں وہ پڑھ لیجئے، جو قرآن کریم میں دعائیں وارد ہیں وہ پڑھ لیجئے، جتنی مسنون دعائیں آپ کو یاد ہوں ساری پڑھ سکتے ہیں آپ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کے میں نے جو ہے، جب ہم نے قعدہ اخیرہ اور واجبات اور فرائض ہم نے پڑھے تھے، اس وقت میں نے یہ چیز بیان کی تھی، جب ہم قعدہ اخیرہ کرتے ہیں وہ آخری فریضہ ہے، اس کے بعد پھر اپنے جو ہے اختیاری فعل سے نماز کو ختم کرنا یا السلام علیکم کے ذریعے نماز کو ختم کرنا واجب ہے، اور میں نے کہا تھا یہ لازمی واجب ہے، ضروری ہے، تو یہ نماز کو ختم کرنا، یہاں پر نماز مکمل ہو جاتی ہے ہماری، التحیات مکمل ہوتے ہی، اس کے بعد صرف نماز کو توڑنا ہے بس۔ تو اس کے چونکہ نماز مکمل ہو گئی، اب ایک ہی کام باقی بچا ہے، اس سے پہلے آپ جتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو ہے آپ کے لیے اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں متعدد احادیث ہیں اور صحابہ کے آثار اس میں منقول ہیں کہ آپ دعائیں اس میں پڑھ لیجئے، جتنی آپ کو دعائیں یاد ہوں۔ نمبر 21، اور اگر آپ خصوصی مقصد کے تحت نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی مقصد کے لحاظ سے آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بیماری کی میں مبتلا ہیں، آپ نے جو ہے نماز پڑھی اسی غرض سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، تو آپ اس میں شفا والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو ہے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور اسی نیت سے پڑھی کہ آپ کا قرضہ اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرمائے، تو پھر آپ جو ہے اس میں قرضے کی جو ادائیگی کی دعائیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی جس کے تحت آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جو ہے دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، عام بھی، فرائض میں بھی، واجبات، نوافل، ہر ایک میں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مسنون ہے۔ نمبر 21، پہلے دائیں جانب سلام پھیرنا، پھر بائیں جانب سلام پھیرنا۔ السلام علیکم تو ہم نے پڑھا کہ جو ہے سلام کے ذریعے نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے، لیکن پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے پہلے بائیں جانب پھیر لیا پھر دائیں جانب کر لیا تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا، اگر غلطی سے ایسا ہو گیا تو نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کر ہوا نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن گنہگار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سنن نماز تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، 21 سنتیں تھیں۔ اب اس کے بعد ہم جو ہماری جو دوسری کلاس ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کے مائک آن کر لیتا ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے جو اصول فقہ میں چیزیں پڑھی تھی وہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کو ہم نے پڑھا، اور آج جو ہماری جو چیز ہم نے پڑھنی تھی وہ ہے سنت زائد یا سنن زائدہ، وہ سنتیں جو زائدہ ہیں، ٹھیک ہے، مزید ایکسٹرا سنت، ایک تو آ گئی سنت مؤکدہ، دوسرا آ گئی سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جس میں تاکید کی گئی زیادہ اہمیت، سنت غیر مؤکدہ جو مسنون ہے لیکن تاکید کم ہے، پھر سنت زائدہ یعنی وہ جو سنتیں مسنون ہیں لیکن ایکسٹرا ہیں، ٹھیک ہے، نفل کے درجے کی ہیں، انہی کو نفل اور مستحب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیجئے جن امور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا ہو وہ سنن زائدہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ، جو آپ سنتیں پڑھتے ہیں، کھانے کے آداب جو آپ نے پڑھے ہوں گے کہ بسم اللہ پڑھنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا، اپنے طرف سے شروع کرنا، جو کھانے کے آداب آپ نے پڑھے ہیں، یا اسی طرح خواب و استراحت کے
یعنی سونے اور جاگنے کے آداب آپ نے پڑھے، نشست و برخاست کے انداز، کہ محفل کے آداب وغیرہ، بیٹھنے اور جانے کے آداب، ان کو عموماً آداب بھی کہتے ہیں، اور عام طور پر ان کو مستحب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو آداب آپ پڑھتے ہیں، یہ کھانے پینے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، بیت الخلاء کے آداب، مسجد کے آداب، باقی چیزوں کے جو آداب آپ پڑھتے ہیں، یہ آداب سنت زائدہ کے اندر آتے ہیں۔ یہ مسنون ہے، آپ نے کیے ہیں، لیکن ان کو کیا کہتے ہیں؟ سنت زائدہ، ٹھیک ہے، اضافی سنتیں ہیں، اور انہیں کو مستحب سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر ان افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت ہو تو ثواب ہے، اور انشاءاللہ اس پر عبادت کا اجر حاصل ہوگا، اور اگر نہ کیا جائے تو نہ باعث گناہ ہے نہ باعث گرفت۔ یعنی آپ نے 3 انگلیوں سے کھانا نہیں کھایا، آپ نے یک زانو یا 2 زانو ہو کر کھانا نہیں کھایا، آپ نے دسترخوان بچھا کر کھانا نہیں کھایا، آپ نے زمین پر بیٹھ کر نہیں کھانا کھایا، آپ نے ہاتھ دھو کر نہیں کھایا، تو نہ تو یہ گناہ ہے اور نہ اس پر مواخذہ ہوگا، کوئی گرفت ہوگی، کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ البتہ تربیت کے طور پر گرفت کی جا سکتی۔ تربیت کے طور پر مطلب کوئی استاد ہے، وہ اپنے شاگردوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو ان طلبہ کو سمجھانے کے لیے اگر وہ پٹائی کر رہا ہے، وہ ان کو گرفت کر رہا ہے، ان کی سرزنش کر رہا ہے ان مستحبات پر، آداب کی رعایت پر، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ باقی عام طور پر عام لوگوں پر اس کی گرفت کرنا، اس کی یہ جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان پر نہ گرفت ہوگی، نہ پکڑ ہوگی، نہ باعث گناہ ہے، نہ باعث عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ترغیب دینا، ترہیب دینا، لوگوں کو اس کے متعلق بیان کرنا، اس کی فضیلت بیان کرنا، یہ مسنون ہے، بہتر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے مائک